کون ہے؟ جنگ موتا 3000 کا لشکر ہے مسلمانوں کا. کتنا لشکر ہے؟ 3000 کا لشکر ہے مسلمانوں کا. اور سامنے جو کافر طاقت ہے، سامنے جو مشرک طاقت ہے، سامنے جو اسلام دشمن طاقت کھڑی ہے، 1,00,000 کا لشکر ہے. کتنا؟ 1,00,000 دشمنان اسلام کے لشکر کے سامنے صرف 3,000 مجاہدین. 3,000 مجاہدین 1,00,000 دشمنان اسلام کے لشکر کے سامنے. کیا وہ کسی ماں کے لال نہ تھے؟ کیا ان کے بچے نہ تھے؟ کیا وہ اپنی ازواج کے شوہر نہ تھے؟ کیا ان کی اپنی خود ذمہ داریاں نہ تھی؟ اللہ اکبر. مگر ان کی اولاد بھی تھی، ان کی ازواج بھی تھی، ان کی مائیں بھی تھی، مگر ان کے لیے ایمان سب سے پہلے تھا. ہر رشتے کو، ہر محبت کو اور ہر تعلق کو وہ پسے پشت رکھتے تھے. جب بات پیغمبر کی آ جاتی، جب بات شریعت کی آ جاتی، جب بات اسلام کی آ جاتی، تو یہ صحابہ کا جذبہ ایمانی تھا کہ ساری باتوں کو چھوڑ دیتے اور اسلام کے لیے اسی وقت ان کی ایمانی غیرت ان کو اٹھ کھڑا کر دیتی تھی اور وہ میدان جہاد میں آ کر کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. 3,000 کا لشکر تھا. کتنے مشرکین ہیں؟ 1,00,000 مشرکوں کی تعداد ہے. لوگ کہتے ہیں ہم کمزور ہیں، ہم کم ہیں. میاں تم اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، کسی تاریخ میں تمہیں مسلمان زیادہ نہیں ملیں گے. جب بھی مسلمان باطل سے ٹکرانے نکلا ہے، جب بھی حق کی لڑائی باطل کے ساتھ ہوئی ہے، تب نہ ہماری تعداد زیادہ تھی، نہ ہمارا لشکر زیادہ تھا، نہ ہماری قوت زیادہ تھی. بدر میں بھی ہم کم تھے، احد میں بھی ہم کم تھے. آپ پڑھ کر دیکھ لو اسلامی تاریخ. جب تم تاریخ اٹھاؤ گے تمہیں مسلمان کمزور نظر آئیں گے، تمہیں مسلمانوں کی تعداد کم نظر آئے گی. ہاں، جنگ حنین میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی اور مجاہدین یہ سمجھ رہے تھے کہ اس وقت تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، ہم دشمنان اسلام کو پچھاڑ کر رکھ دیں گے. جب مسلمانوں نے جنگ حنین میں اپنی طاقت پر بھروسہ کیا، اپنے لشکر پر بھروسہ کیا، اپنی قوت پر بھروسہ کیا، تو وہاں شکست ہو گئی. اور اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی کہ جب تم نے اپنی کثرت پر بھروسہ کیا، جب تم نے اپنی تعداد پر بھروسہ کیا، جب تم نے اپنی قوت پر بھروسہ کیا، تو تمہیں شکست سے دوچار ہونا پڑا. اللہ اکبر. حضرات یاد رکھو، ہمارا یقین ہر وقت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پر ہونا چاہیے. نہ ہمیں یہ لشکر کامیابیاں دلا سکتے ہیں، نہ ہماری تعداد کامیابی دلا سکتی ہے، نہ قوت کامیابی دلا سکتی ہے. اگر یقیناً کوئی ذات کامیاب کرتی ہے تو وہ ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک ہے. حضرات محترم، جنگ موتا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر آپ نے جب لشکر کو روانہ کیا، لشکر کا سپہ سالار حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بھولے بیٹے تھے. لشکر کا سپہ سالار بنایا اور بنا کر کے 3,000 کا لشکر ان کی قیادت میں روانہ کیا. اور ساتھ ہی فرمایا، کیونکہ نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے سارا منظر، اسی لیے تو بریلی کی سرزمین سے امام عشق و محبت نے ارشاد فرمایا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اللہ اکبر. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لشکر کا سپہ سالار زید بن حارثہ ہے، لیکن اگر وہ شہید ہو جائے تو پھر لشکر کا سپہ سالار جعفر طیار کو بنایا جائے. یہ کون ہے؟ حضور سیدنا مولائے کائنات شیر خدا حیدر کرار مولا المسلمین کے بڑے بھائی ہیں.
حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی، مولائے کائنات کے بڑے بھائی، حضور ان سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑا پیار فرماتے تھے۔ فرمایا زید بن حارثہ شہید ہو جائے تو لشکر کا سپہ سالار جعفر طیار کو بنایا جائے، اور آگے فرمایا اگر جعفر طیار شہید ہو جائے تو پھر لشکر کا سپہ سالار عبداللہ ابن رواحہ کو بنایا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے فرمایا کہ اگر عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان مجاہدین جس کو چاہے اپنا سپہ سالار بنا لے، اپنا سردار جس کو چاہے منتخب کر لے۔ یہ کہہ کر لشکر کو روانہ کیا، لشکر رخصت ہو گیا۔ موتا کی جنگ میں بڑی گھمسان کی لڑائی ہوئی، چند صحابہ حضور کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنگ موتا کا سارا نقشہ مسجد نبوی شریف میں بیان فرما رہے ہیں، سارا نقشہ بیان فرما رہے ہیں۔ ابھی نہ وہاں سے کوئی قاصد آیا ہے، ابھی نہ وہاں سے کوئی خبر دینے آیا ہے، ابھی نہ وہاں سے کوئی خط آیا ہے۔ آقا علیہ السلام ایک گہری فکر میں گم ہے، گویا آپ کی نگاہوں کے سامنے قدرت الہی نے موتا کا میدان رکھ دیا ہو۔ آقا علیہ السلام سارا منظر اپنی زبان پاک سے بیان فرما رہے ہیں۔ پھر حضرات ہمارا یقین ہے نا کہ احمد آباد میں اگر سنی میرے مصطفیٰ کی محفل سجائے تو آقا علیہ السلام آج بھی مدینہ طیبہ سے نگاہ کرم فرماتے، آج بھی نگاہ کرم فرماتے ہیں۔ یہ ہمارا یقین ہے، کیونکہ وہ تمہارا نبی ہوگا کہ جن کو دیوار پیچھے کا علم نہیں۔ ہمارے نبی کی شان تو یہ ہے، میرا رب قرآن میں فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ میرے نبی کی شان یہ ہے۔ حضرات محترم، آقا علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے اور جنگ موتا کے سارے نقشے کو بیان فرما رہے، اشک کی لڑیاں آپ کی آنکھوں سے نکل رہی ہے، اور آپ نے روتے ہوئے ارشاد فرمایا میرا زید شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا اب لشکر کی کمان جعفر بن ابی طالب نے اپنے ہاتھوں میں سنبھالی ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ دیر کے بعد اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا جعفر بھی شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، اور فرمایا اب لشکر کی کمان عبداللہ ابن رواحہ کے ہاتھ میں ہے، اور مسلمان بڑی بہادری کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کچھ دیر کے بعد اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پھر روئے اور فرمایا میرے عبداللہ بھی شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اب فرمایا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار حضرت خالد بن ولید کو مسلمانوں نے اپنا امیر بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم بغور سنیے گا، حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب کیسے ملا؟ سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد ابن ولید کو مسلمانوں نے اپنا امیر بنا لیا ہے۔ حضرات محترم، اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے سپہ سالار بنے، لشکر کی کمان کو سنبھالا، اور لشکر کی کمان کو جناب خالد نے سنبھالنے کے بعد ارے تین لشکر کے سپہ سالار اگر شہید ہو چکے ہو تو لڑنے والے مجاہدین کی ہمت مدھم پڑ جاتی ہے، لڑنے والوں کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ جناب خالد ابن ولید سے پہلے 3 سپہ سالار شہید ہو چکے ہیں، حضرت زید ابن حارثہ، حضرت جعفر طیار، حضرت عبداللہ ابن رواحہ، 3 سپہ سالار شہید ہو گئے۔ مسلمان کمزور ہو چکے، حوصلے پست ہو گئے کہ اب ہمارے لشکر کی کمان چاہے کوئی ہو سنبھال لے۔ 3 مجاہدین اور سپہ سالار شہید ہو چکے ہیں، مگر قربان جائے جناب خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے لشکر کی کمان کو سنبھالا، سپہ سالاری کے کام انجام دیے، اور لشکر کے امیر بن کر حضرت خالد ابن ولید جب مشرکین کے
لشکر پر حملہ کرتے ہیں. کتنے مجاہدین ہیں؟ 3000 مجاہدین ہیں. سامنے کتنے کفار ہیں؟ 1,00,000 سے زیادہ کی تعداد کافر اور مشرکوں کی تھی. 3000 کا چھوٹا سا لشکر 1000 کے بڑے لشکر سے ٹکرانے کے لیے نکلا ہوا ہے. قیادت کس کی ہے؟ اللہ کی تلوار حضرت سیف اللہ کی قیادت ہے. جناب خالد کی صدارت میں یہ 3000 کا لشکر 1,00,000 کافروں سے لڑنے کے لیے نکلا ہوا ہے. اللہ اکبر. کیا ہوا؟ جناب خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ اپنی تلوار سے قائدانہ جہاد اور قائدانہ صلاحیت جب مشرکوں کے سامنے دکھاتے ہیں، 1,00,000 کا لشکر پاؤں کو دبا کر اور پیٹھ دکھا کر میدان جہاد سے بھاگتا ہے. یہ ہے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی. 3000 مختصر سا لشکر 1,00,000 کے لشکر کے سامنے. اور پھر جب کسی نے پوچھا نا، 125 سے زائد جنگوں میں شرکت کی ہے، 125 جنگیں جس نے اپنی زندگی میں لڑی، اور بدن میں ایسی کوئی جگہ باقی نہ تھی جہاں پر زخم نہ آیا ہو. کہیں تلوار کا زخم ہے، کہیں تیر کا زخم ہے، کہیں نیزے کا زخم ہے، کہیں برچھی کا زخم ہے. بدن کے ہر حصے پر جنگ میں آنے والی چوٹ کے نشانات موجود ہیں. 125 جنگوں میں شریک ہونے والا یہ مجاہد جب پوچھا گیا کیسے فتح کرتے ہو تو کہا یہ میری ٹوپی ہے نا، اس ٹوپی کی برکت سے میں بڑے بڑے لشکروں پر فتح پاتا رہا، میرا رب مجھے کامیاب کرتا رہا. لوگوں نے کہا ٹوپی تو اور لوگ بھی پہنتے. کہا یہ عام ٹوپی نہیں ہے، اس ٹوپی میں اللہ کے حبیب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک شریف ہے. میں نے اس ٹوپی کے ایک حصے میں اللہ کے حبیب کے بال مبارک شریف کو رکھا ہوا ہے، اور جب پیغمبر اسلام کے بال مبارک شریف والی ٹوپی پہن کر جب میں میدان جہاد میں جاتا ہوں، اللہ کے حبیب کی زلفوں کے صدقے میں میرا رب مجھے کامیابی عطا فرماتا ہے. وہابیوں، یہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ منہ مبارک سے برکت حاصل نہیں ہوتی؟ ارے میرے سرکار کی زلفوں کا یہ عالم ہے کہ اگر حضور کے منہ مبارک خالد ابن ولید اپنی ٹوپی میں رکھ لے، جناب خالد اپنی ٹوپی میں رکھ لے، تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے کہ نبی کے بال مبارک حضرت خالد ابن ولید کو بڑے بڑے لشکر پر اور بڑے بڑے مشرکوں کے میدان میں جناب خالد کو فاتح بناتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ منہ مبارک کی فضیلت ہے، اور یہ ہم نہیں کہتے، جناب خالد خود بیان کرتے ہیں. خود انہوں نے کہا یہی تو وجہ ہے کہ چاہے 1,00,000 کا لشکر ہو، خالد ابن ولید نے ان کے قدم اکھاڑ کر رکھ دیے.